7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت، ایک تاریخ ساز دن۔ یہ تحریر ہے مولانا محمد ابراہیم ادھمی کی، اور یہ ختم نبوت کے ستمبر کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی معلومات افزا یہ مضمون ہے۔ گرامی قدر سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اور آپ کے بعد قیامت تک اور آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، کذاب ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جب عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور دعوی نبوت کیا تو صحابہ اکرام نے اسے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح جب مسیلمہ پنجاب نے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے پکارا اور بلایا جاتا ہے، اسی طرح جب مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی ایما پر اور انگریز کی خواہش پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی تو علماء اسلام نے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں کے خلاف تحریک شروع کی۔ قادیانی 1947 سے انگریز سرکار کی سرپرستی میں کام کرتے رہے۔ جب انگریز بر صغیر پاک و ہند سے ذلیل و خوار ہو کر جانے لگے تو انہوں نے قادیانیوں کو اپنے ایجنٹ کے حوالے کر دیا تاکہ ان کے جانے کے بعد قادیانیت کا پرچار ہوتا رہے اور اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں۔ قادیانیوں نے منصوبہ بنایا پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ظفر اللہ قادیانی کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا، جس نے اہم اور کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کو تعینات کیا۔ 1951 میں مرزا محمود قادیانی نے ایک مرتبہ بہت بڑا دعویٰ کیا اور کہا کہ 1952 کا سال ہمارا ہے، عن قریب ہماری حکومت آنے والی ہے۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے، جو کہ مخالف کٹہرے میں تھے، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جب اس خبر کو پڑھا پورے ملک کا دورہ کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو قادیانی دجل اور فریب سے آگاہ کیا، پورے ملک کو تحریک کے لیے تیار کیا۔ جب 1953 کا سورہ نمودار ہوا، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بآواز بلند مرزا محمود کو للکارا اور فرمایا کہ اب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا اس طرح آپریشن کروں گا۔ شاہ جی نے تمام مکاتب فکر کو ایک اسٹیج پر جمع کیا اور قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ نمبر 1، ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ سے علیحدہ کیا جائے۔ نمبر 2، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ نمبر 3، مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے الگ کیا جائے۔ ان مطالبات کے حق میں جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، اور اس وقت کی حکومت نے مجلس عمل کے مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حکومت نے پولیس کے ذریعے تشدد کیا اور گولیاں برسائیں۔ شمع رسالت کے پروانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ لاہور میں قادیانی نواز حکومت نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی اور ختم نبوت پر اس طرح گولیاں برسائیں کہ لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ عاشقان ختم نبوت سے جو ہیں وہ رنگین ہو گئی۔ بہرحال عاشقان ختم نبوت آقا نامدار کی عزت و ناموس کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا قاضی احسان شجابادی، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، مجاہد ملت مولانا محمد علی جالندری، مناظر اسلام
حضرت مولانا لال حسین اختر، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود، مولانا عبدالستار نیازی اور دیگر علماء سمیت تقریباً 1,00,000 مجاہدین ختم نبوت کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی خاطر مسلمان ماؤں نے بے مثال قربانیاں پیش کی، جسے دیکھ کر غزوہ احد کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہاں تک عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار لوگوں نے فیصل آباد میں ایک عظیم مثال قائم کی۔ فیصل آباد میں ہزاروں کے مجمع میں حضرت مولانا تاج محمود کو اپنا شیر خوار بچہ ایک عورت نے پیش کیا اور کہا کہ یہی میرا کل اثاثہ ہے۔ گولیوں کی برسات میں ختم نبوت کے مجاہدوں پر جب گولیاں برسنے لگیں تو میرے بچے کو ڈھال بنا لینا۔ آہو بقا میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے شروع ہو گئے اور تحریک ختم نبوت میں ایک نیا جوش، نیا جذبہ، نیا ولولہ پیدا ہو گیا اور شمع رسالت کے پروانے زبان حال سے کہہ رہے تھے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ 1953 کی تاریخ آزادی کو 1953 کی تحریک کو اس وقت کے حکمرانوں نے تشدد اور بربریت سے عارضی طور پر ناکام بنا دیا، لیکن اس تحریک کی چنگاری باقی تھی جو 1974 میں تحریک کی شکل میں نمودار ہوئی، اور 1974 میں ربوے ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے مسلم طلبہ کو بری طرح زدوکوب کیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی۔ تحریک کو ختم کرنا بھٹو صاحب کی حکومت کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اسمبلی سے باہر تحریک کی قیادت محدث العصر، شیخ العصر، شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بن نوری فرما رہے تھے، اور اسمبلی کے اندر قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود اور بابا جمعیت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی موجود تھے۔ مفتی صاحب نے بھٹو کو کہا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیں، لیکن بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی مشکل ہے۔ مفتی صاحب نے دلائل کے انبار لگا دیے اور بھٹو صاحب سے ایک بات کہی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مجھے نہ مانے استغفر اللہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ مرزا قادیانی نے آپ کو گالی دی ہے، مجھے گالی دی ہے، پارلیمنٹ سمیت تمام مسلمانوں کو گالی دی ہے۔ بھٹو صاحب نے مرزا ناصر قادیانی سے پوچھا کہ مفتی محمود صحیح کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے؟ مرزا ناصر قادیانی نے کہا کہ مفتی محمود صحیح کہتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے بھٹو صاحب نے اور بعد میں تمام اسمبلی نے مرزائیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دینے پر دستخط کیے۔ اس طرح مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود سمیت دیگر اکابرین کی وجہ سے، جن میں مولانا شاہ احمد نورانی بھی شامل تھے، 1984 میں شیخ المشائخ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد کی عمارت میں تحریک چلی۔ جنرل ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کر کے قادیانیت کا جنازہ نکال دیا۔ 7 ستمبر ایک اہم دن ہے۔ 7 ستمبر ایک اہم اور تاریخ ساز دن ہے۔ اس دن ملت اسلامیہ کا بہت بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچا، لیکن نہایت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، آج قادیانی اور قادیانی نواز تنظیمیں حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ حدود آرڈیننس اور توہین رسالت کا قانون ختم کیا جائے۔ 6 ستمبر کی طرح 7 ستمبر بھی ایک اہم تاریخ ساز دن ہے۔ 6 ستمبر کو ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی گئی اور 7 ستمبر کو ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی گئی، اور غداران اسلام اور غداران وطن مرزائیوں کو باقاعدہ قانونی طور پر مسلمانوں کے جسد سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا گیا۔ 7 ستمبر کو ہمیں اس عہد کی تجدید کرنی چاہیے
کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہم پوری قوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک پر عمل پیرا ہو جائیں، ختم نبوت کا دفاع کریں، اور جو کوئی بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوگا، خواہ وہ مسیلمہ کذاب کی شکل میں ہو یا مسیلمہ پنجاب کی شکل میں ہو، ہم تن من دھن کی بازی تو لگا دیں گے، لیکن اسے اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کا تعاقب کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور قادیانیت اور عیسائیت سمیت تمام فرقہ ہائے باطلہ کی سرکوبی کے لیے دن رات سرگرم ہے، اور پوری دنیا اور خصوصاً پاکستان کے ہر شہر میں مجلس کے دفاتر قائم ہیں، مبلغین سال بھر متحرک رہتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لٹریچر چھپوا کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ قادیانیت کے دجل اور فریب سے محفوظ رہے۔